لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے اور غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے سبحان اللہ۔ غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے اور غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے اور غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے پر میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام نبی مکرم سید انس و جان سید العالمین حسنین کریمین دینانا جان اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بابا جان حضور شہنشاہ حسینہ نے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر پیش کرنے تو بعد کل ماہ ربیع الثانی شریف دی 11 تاریخ ہے سی ماہ ربیع الثانی دی 11 تاریخ نو حضرت علامہ الحافظ الحاج السید عبد القادر جیلانی الگیلانی البغدادی الحسن والحسین رضی اللہ عنہ آپ دا یوم وصال ہے جس نو عرف عام دے اندر اساں بڑی 11ویں شریف دے نام نال موسوم کرنے ہاں اس سے مناسبت کے حوالے نال آج میں گفتگو کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے حضور غوث اعظم کی کیا شان ہے کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے جنہ دے والد گرامی قدر دی تقوی دا اے عالم ہوئے
کہ نہر دے اندر بہ کے آندا ہویا سیب اٹھا کے کھا لین، حالانکہ نہر دے اندر بہ کے آ رہے مالک دا علم نہیں ہے، کھا لیا تو شرعی طور تے کوئی گرفت نہیں سی، لیکن پھر بھی واپس پلٹے جدو کھا چکے کہ پتہ نہیں کس دے باغ دے وچوں ٹوٹ کے نیچے گرے، میں اس دے کولوں جا کے معافی طلب کرنا، واپس پلٹے معافی دی خواستگار ہوئے، یعنی معافی طلب کی تھی، تو جواب دے اندر حضرت سید عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معافی انج نہیں ملنی، کیوں؟ وہ نظر ولایت نہ دیکھ رہے سن، جیڑا شخص ایک سیب دی معافی منگن واسطے کئی میل دور میرے کو حاضر ہو رہے، وہ بندہ عام بندہ نہیں، معافی انج نہیں ملنی۔ یہ تھے اصل تو مال ہڑپ کر کے معافی کی اگلے کو ٹھوکنے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اصا 11ویں والے پیر نو منے، بابا اصا منے ہی نہیں، اصا صرف کیا نہیں مان جو گیا، اصا 11ویں والے پیر کی تعلیمات تو منے ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ دے والد دا تقوی سی کہ سیب دی خاطر جو تو معافی طلب کی تھی تو انہاں کہا معافی ایڈی سوکھی نہیں ملنی، میری مزدوری کرنی پے گی، میرے کھیتاں نو پانی لگانا پے گا، میرے باپ نو گھوٹی کرنی پے گی، میری خدمت کرنی پے گی، اور بغیر کسی معاوضہ دے، بغیر کسی تنخواہ اور وظیفے دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے وقتی طور پہ تو سوچیا ایک سیب کی خاطر اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا بڑا بوجھ کہ کئی سالہ تک میں نے محنت کرنی پے گی، لیکن پھر فیصلہ کیتا، کہنے لگے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کوئی گل نہیں، دنیا تے سال گزر جان گے، آخرت تو بہتر ہو جائے گی۔ یہ مقام سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی دا افسوس کہ سن کرامات تو یاد نہیں، لیکن انہوں نے تعلیمات کو بلا بیٹھے کہ وہ کس مقصد واسطے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تھی۔ آخر کی ہویا جدوں کئی سال محنت ساکا تو بعد کئی سالہ دا معاہدہ جدوں ختم ہویا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد واپس گئے، جا کے عبداللہ سومی نو کہتے ہیں سرکار ہن تے جڑا تسی میرے نال معاہدہ کیتا سی میں تواڈے نال کیتا سی وہ دن پورے ہو گئے نے، ہن تے مینوں اجازت ہے۔ فرمایا نہیں اجے بھی اجازت نہیں، اجے میری ایک بیٹی ہے، اکھاں تو بینائی تو محروم، ہتھاں تو لولی، پیراں تو لنگڑی، دیکھ نہیں سکتی، زبان تو گونگی ہے، اس نے نال تینوں نکاح کرنا پے گا، اپاہج گھر دے اندر موجود ہے۔ پھر سوچیا یار ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کو جوان سونا سید ویسے ہی سونا ہوتا ہے نا، پھر حسنی حسینی سید ہوئے تھے، اس نے سونے ہونے کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جڑا حسنی یعنی نجیب الطرفین سید، ماں اور باپ والوں حسنی اور حسینی سید ہون، انہاں دے خوبصورتی دے اندر شک ہو سکتا نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی نے پھر سوچیا ابو موسیٰ صالح جنگی دوست ساری زندگی دا مسئلہ ہے، لولی لگڑی اکھاں تو بینائی تو محروم، ایک خاتون تو لیا کے روٹیاں تیرے کون پکائے گی، کپڑے کون دھوئے گی، تیرے گھر دے معاملات کو کون سنبھالے گی، تو اپنی محنت کرے گا یا اس خاتون کو بیوی کو سنبھالے گا؟ پھر خیال آیا ابو موسیٰ کوئی گل نہیں، اس خاتون کو سنبھال لیں گا پر آخرت بہتر ہو جائے گی، معافی لے لے جی میں ملتی۔ آخر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی قدر اس معاہدے تے راضی ہو گئے۔ جدوں نکاح دی باری آئی، نکاح ہو گیا، رخصتی دی باری آئی تو اندر لے کے گئے حضور غوث اعظم دے والد گرامی نو آپ دے نانا جان، اندر لے کے گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ انتہائی حسین و جمیل، خوبصورت، خوب سیرت، سوہنے کردار دی مالک خاتون سامنے بیٹھی ہے، فوراً واپس پلٹے، تقوی کا عالم پھر دیکھنا، واپس پلٹ آئے۔ جب واپس دروازہ تراس کی تھا تو حضرت عبداللہ سومی حضور غوث اعظم دے نانا جان کہنے لگے ابو موسیٰ صالح یہ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے سرکار جیڑا معاہدہ میرے نال ہوئے سی کہتے لڑکی وہ ہے ہی نہیں، حالانکہ جو کوئی اور اتنے اللہ آتا چنگی گل نہیں یار، معاہدہ تے دوسری کا ہویا سی، یہ تے اچھی خوبصورت مل رہی ہے، لے لینی چاہیے، لیکن تقوی کا عالم یہ سی کہ معاہدہ وعدہ
توڑنا نہیں. حضور غوث اعظم دے نانا جان کہنے لگے اصل بات پتہ کی میں تینوں آکھیا سی اکھاں تو محروم ہے. وہ کیوں آکھیا سی؟ اس واسطے کہ اس خاتون نے آج تک کسی غیر محرم متکئ ہی نہیں. یہ حضور غوث پاک دی والدہ دا مقام ہے. میں تینوں کیا سی یہ کنا تو پہلی سنتی نہیں اس واسطے کہ اس دے کنا دے اندر غیر محرم دی آواز آج تک گئی نہیں. میں تینوں کیا سی زبان تو نہیں بولتی ایک ہوئی ہے اس واسطے کہ اس نے کسی غیر محرم نال آج تک گفتگو کی تھی نہیں. میں تینوں کیا سی ہتھاں تو اپاہج ہے ہتھاں تو لولی ہے ہاتھ نہیں اس دے. وہ اس واسطے میں تینوں کیا سی کہ اس دے ہتھاں دے اج دے دن تک کسی غیر محرم چھویا نہیں. اور میں جڑا تینوں کیا سی نا کہ یہ پیرا تو لنگڑی ہے اس واسطے کہ آج تک گھر تو باہر نکلی نہیں. اور مرتبہ ایسی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والدہ محترمہ دا اور آپ دے والد گرامی قدر دا تقوی دا اے عالم سی کہ ایک سیب دے پیچھے کتنی محنت کتنی مشقت اٹھانی پئی لیکن پھر بھی معاہدے نو توڑیا. معافی منگ کے رہے معافی طلب کر کے رہے اور نجات حاصل کر کے رہے. سبق ساڈے واسطے ہے کہ ایک مہینے دے بعد 11 تاریخ نو آ کے 11ویں پکار لین دے نال فقط نہ غوث پاک راضی ہوندے نہ رب العالمین راضی ہوندے. حضور غوث پاک دی تعلیمات تو صرف یہ تو نہیں سن کہ صرف 11 تاریخ میں تساں کھیر پکاؤ خود بھی کھاؤ تے کھلاؤ. ثواب ضرور ہے اجر ہے لیکن حضور غوث پاک دی اصل تعلیمات تو روح گردانی کر جانا اور اس کو بس پشت ڈال دینا اور اس نے عمل نہ کرنا کہ حضور غوث اعظم نال پیار اور محبت نہیں. حضرات اسی بکار آج انہاں دے ذکر خیر دے حوالے نال میں قرآن مجید دی سورہ نمل اس دی کچھ آیات نو تلاوت کراں گا. اس واسطے جب قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا صرف اہل سنت دا وتیرہ اور شعار نہیں بلکہ اے میرے رب دی سنت ہے. اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا رب العالمین دی قرآن پاک دی سورہ نمل کے اندر ارشاد فرماندا ہے. اللہ فرماندا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ جمع کیتے گئے سلیمان علیہ السلام واسطے لشکر من الجن والانس یعنی اللہ رب العزت نے سلیمان پیغمبر واسطے جنات انسانہ دے لشکر سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے. وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ پرندے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیتے اور پرندیاں دی حکومت بھی عطا کی تھی. اگے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَهُمْ يُوزَعُونَ سلیمان پیغمبر جس وقت چاندے جس ٹائم چاندے جس دن چاندے جس گھنٹے کے اندر جس منٹ اور سیکنڈ کے اندر جس چیز کو جنہ اور انسان اور پرندے کو چاندے فوراً روک لیندے سن. رب کائنات نے سلیمان پیغمبر کی حکومت جنہ انسانہ اور پرندیاں تے عطا فرمائی سی. اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے حتی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنہاں نو اکٹھا کیتا انساناں نو اکٹھا کیتا اپنے لشکریاں اور پھر اس نے نال پرندیاں نو اکٹھا کیتا کٹھے کر کے پروگرام بنایا کہ اج باہر اسا جانا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل یہ لشکر چلیا ٹردا ٹردا وادی نمل نمل آندے نے چونٹی نو کیوں آندے چونٹی وادی نمل اے لشکر چلدا چلدا وادی نمل دے نالے دے کول آیا. قالت نملۃ یا ایھا النمل اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے اجے کئی میل دور ہے سی سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دا اے لشکر کئی میل دور سی. تو اللہ ارشاد فرماندا ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل چونٹیاں دے بل دے کولوں کئی میل دور ایسی تے
ایک بل دے وچوں ایک چونٹی ملکہ بولی کہن لگی یا ایھا النمل اے چونٹیو ادخلوا مساکنکم اپنے بلاں دے اندر بڑھ جاؤ اپنے گھراں دے اندر اوے داخل ہو جاؤ لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ کتے تانوں سلیمان پیغمبر تے انہاں دا لشکر کچھ نہ دین پیرا تھلے لے کے بابا جی میرے اللہ دی شان ہے اگر چاہے تے میلوں دور چونٹی نو بھی وکھا دے وے سلیمان تے سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہے ہیں جی چونٹی نو میرا رب وکھا سکتا ہے تے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا دے اندر تشریف فرما ہو کے شاپور دے غلاماں نو ملاحظہ فرما سکتے ہیں یار وہ بڑی دکھ دی کدی نا دکھ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے چونٹی دی اس طاقت نو تے من جاندے نے پر رسول اللہ دی عظمت دا انکار کر جاندے نے چونٹی کے بارے تو رب نہیں کہہ رہا جس مالک نے چونٹی کو نظر عطا فرمائی کہ دور تو دیکھ رہی ہے وہ مالک محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر عطا فرما دے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ چونٹیاں کہن لگیاں کتے بے خبری دے اندر بے دھیانی دے اندر تسی اپنے دال دلیے نو لگیاں ہو تسی کھانا کھان لگیاں ہو تسی اپنا چوک چکدیاں ہو تے کتے اے نہ ہو جائے کہ بے خبری دے اندر لاشعوری دے اندر سلیمان علیہ السلام دا پیغمبر تواڈے اوتے چڑھ جائے تسی ساریاں پھسڑیاں جاؤ اللہ ارشاد فرماندے جدوں سلیمان پیغمبر نے انہاں دی گل سنی نا میلوں دور کھڑے سن تے میلوں دور چونٹی نے گل کیتی میلوں دور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے گل سن لئی چونٹی دی کی گل سنی چونٹی دی بابا جی ذرا توجہ کرنا ایک چونٹی نو بندہ ہاتھ تے رکھو کدی تجربہ کرو اونوں مار کے ویکھ لو او دی آواز سنائی دیندی یا کسی نے آج تک سنی ہوے تے مینوں دسے اچھا ہور نیڑے کر لو کان دے سنائی دیوے گی کان دے وچ وی وار لو تے چونٹی دی آواز سنائی دینی نہیں یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو شان عطا فرمائی کہ میلوں دور بھی چونٹی دی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے فتبسم ضاحكا من قولها اللہ فرماتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جدوں چونٹی دی گل سنی فتبسم ضاحكا تے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا آپ نے آج اساں سیدنا غوث اعظم دا قصیدہ پڑھی ہے نا نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخدلة على حکم اتصالی سیدنا غوث پاک فرماندے نے نظرت الى بلاد اللہ جمعا میں اللہ دے تمام شہروں کو اج ویکھنا كخدلة على حکم اتصالی جویں ہاتھ دی ہتھیلی دے سریوں دا دانا ہوندا ہے لوگ آندے نے اج کیویں ہو سکدا میں کہ ایویں ہی ہوندا ہے جویں سلیمان نے میلوں دور چونٹی دی گل سن کے تے مسکرا پے یہ اللہ کا قرآن ہے نا اعتراض تو ختم ہو گیا اگر سلیمان پیغمبر دی یہ شان ہے تو امام الانبیاء دی شان دا کی عالم ہوئے گا امام الانبیاء دے صدقے اللہ رب العزت نے آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا غوث اعظم نے شان عطا فرمائیاں نے اللہ ارشاد فرماتے فتبسم ضاحكا من قولها سلیمان پیغمبر مسکرائے دی گل سن کے اللہ اکبر کہنے لگے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی کہنے لگے قال ربی اے میرے رب اوزعنی تو میں نو توفیق عطا فرما تو میں نو توفیق عطا فرما مالک میرے تے مہربانی فرما ان اشکر نعمتک کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکاں یہ چھوٹی سی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت کی کہ سلیمان میلوں دور بیٹھ کے چونٹی دی آواز سن رہے ہیں اور چونٹی کو بھی اللہ سنا رہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی برکتاں نے ارشاد فرمایا انعمت علی تے جیڑا تو احسان کیتا ہے یا اللہ میرے تے وعلی والدی میرے ماں باپ تے جڑا تو احسان کیتا ہے یعنی نیک اولاد جدوں دعا کرتی ہے یا اللہ دے کولوں جدوں کچھ منگتی ہے امی تے ابے کو بھولدی نہیں نیک اولاد بھولدی نہ نیک اولاد جدوں باہر پھل لے کے آندی تے سیدھا بیوی دے کول صرف جاندی جس ماں باپ نے پالیا پوسیا تکلیفاں برداشت کیتیاں جس ماں باپ نے ادھار اٹھا کے تینوں پڑھایا لکھایا جوان کیتا نوکری تک پہنچایا تیری شادی تے لکھاں روپے لگائے
لیکن سب تو پہلے جاندے نے امی تے ابے دے کول، امی تے ابے دی بارگاہ چ جا کے پیش کردے نے اما تے ابا تساں لے لو، جڑا بچ گیا میں اپنے بچیاں واسطے لے جاواں گا۔ ربی کعبہ دی قسم ہے کہ اس کھانے دے اندر اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سلیمان پیغمبر اپنی امی تے ابے دے واسطے دعا پہ کردے نے یا اللہ جڑے انہاں تے احسان کیتے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یا اللہ میں توفیق دے میں او کم کراں جڑے تینوں پسند آ جائیں۔ پتہ چلیا کدی اپنی عبادت تے مان کرنا نہیں۔ اگر آج اساں 5 نمازاں پڑھ کے تے آکھیے میرے ورگا نمازی کوئی نہیں، بلکہ کدی کدی انج ہوندا ہے کوئی نواں جوان بیچارہ آ جائے نا مسجد کے اندر یا نواں بزرگ آ جائے نماز دا نہیں اس کو علم ہے تے دوسرے اس کو تنقید دا نشانہ بناندے نے تے سارے دے سامنے نشانہ بناندے نے، اے عمل پیا دستا ہے کہ وہ تنقید دا نشانہ بنان والا سارے دے سامنے اپنے عمل تے مان پیا کردا ہے یار تو تے میں مان کریے اسی کس بات دی مولیاں۔ حضرت سلیمان پیغمبر اللہ دی بارگاہ چ عرض کر رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، حالانکہ سلیمان پیغمبر نمازی نہ ہو نہیں سکتا، اللہ دے پیغمبر نے، اللہ پیغمبری واسطے چنتے ہی انہاں نوں جڑے پارسا اور نیک بندے ہون۔ اللہ پھر کی عرض کر دینے یا اللہ میں نو توفیق دے کہ میں نیک اعمال کراں، میں نو توفیق دے میں نیک اعمال، یعنی نیک اعمال بھی اللہ دی توفیق تو بغیر ہوندے نہیں۔ تو یاد رکھنا مسجد کے اندر بھی رب دی توفیق تو بغیر آیا جا سکتا نہیں۔ اچھا تساں کدی دیکھا ہو ضمناً بات آ گئی، کدی دیکھا ہوئے گا کہ جڑا ساڈے دروازے تے آ کے کسی نے دستک دیتی، اچھا وہ 3 کیٹاگری دے ساڈے ملن والے ہوندے نے دستک دین والے، ایک نے آ کے دستک دیتی پتہ چلیا فلاں بندہ ہے تے بندہ آندا یار چھیتی مگروں لوے، ادھا ہی ہوندا ہے ایسا بندہ بھی آ جاتا ہے نا بھائی پر بولا بندہ کو آ جاتا ہے ایسا بھی نفرت پھیلانے والا بندہ آتا ہے یا چھیتی کسی طریقے نہ اے فارغ ہوئے۔ اچھا دوسرا کیٹاگری دے بندے کچھ ایسے ہوندے نے جدوں آ کے دستک دیندے نے بندہ باہر آندا ہے، بندہ انہوں بیٹھ کے نہیں بٹھاندا، گفتگو کرتا ہے بڑی پیار نال محبت نال، بغیر انہوں کچھ کھلائے پلائے انہوں رخصت کر دیتا ہے۔ تیسری کیٹاگری دے دوست یار بیلی سجن وہ ہوندے نے جڑے آ کے دستک دیندے نے تے بندے دا دل پاک پاک ہو جاندا ہے، بندہ ہے جب بھی ماں کے ملنے تے انہوں آندا ہے یار اندر آؤ تے نہیں میں جانا یار میرے کو ٹائم کوئی نہیں، بندہ آندا نہیں بھائی تینوں کھانا کھان تو بغیر جان دینا نہیں۔ یاد رکھنا رب العالمین دی بارگاہ دے اندر وہی بندہ آندا ہے جڑا رب نوں ٹھیر پسند ہو جاندا ہے۔ پھر اپنے گریبانہ دے اندر اساں خود دیکھنا کہ اساں کس سائیڈ ول جا رہے ہیں، پہلی کیٹاگری دے اندر آ رہے ہیں یا اس کیٹاگری دے اندر آ رہے ہیں جس کیٹاگری دے اندر رب العالمین ٹھیر پسند فرماندا ہے۔ اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ، یا اللہ مینوں اتنے اعمال دی توفیق عطا فرما ترضاہ کہ میں تینوں پسند آ جاواں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ اپنی رحمت نال، حالانکہ سیدنا سلیمان پیغمبر تو اس دور کے اندر بڑا صالح بندہ نہیں سی، بڑا برگزیدہ بندہ نہیں سی، اللہ کے نبی سن، اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں مالک میں اپنی رحمت نال اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل فرما لے۔ نیک بندہ پارشاہ بندہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض پیا کرتا ہے، پیغمبر عرض کر رہے ہیں یا اللہ میں اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل کر لے۔ تو پتہ چلیا اساں 5 نمازاں پڑھ کے اس قابل نہیں ہوندے، سانوں پھر بھی عرض کرنا چاہیے مالک اپنے فضل و کرم دے نال عبادت نو قبول فرما لے تے سانوں اپنے غضب دے کولوں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے عالم نے پھر ارشاد فرمایا فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنے لشکر دے پرندیاں دا جائزہ لیا۔ ہوشیار کمانڈر وہی ہوندا ہے، ہوشیار امیر وہی ہوندا ہے، ہوشیار استاذ وہی ہوندا ہے جڑا گائے بگائے اپنی کلاس اپنے لشکر اپنی جڑی انہوں دی فوج ہے اس نو چیک کرتا رہے کیڑا بندہ حاضر ہے اور کیڑا بندہ غیر حاضر ہے۔
حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی فوج کو چیک کیتا تے مال یا لا ارل ہودہ ویکھیا تے او دے وچ ہود پرندہ کوئی نہیں. ہود پرندے دے بارے یہ آندا ہے جڑے اے سوراخ نہیں کرتے اس نو اپنا درختاں دے اندر لکڑ دے اندر سوراخ کرتے ہیں. دیکھے ہوئے گا کہ یہ ہود جی میری ریسرچ ہے اس پرندے نو ہود کیا جاتا ہے. ام کان من الغائبین جب سلیمان پیغمبر نے دیکھیا ہد نظر نہیں آیا. ام کان من الغائبین جو واقعی حاضر نہیں سی. اچھا پوچھیا بھی ہد دا اور کسی پرندے دا پوچھیا بھی نہیں تے وہ حاضر نہیں سی. لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا سلیمان پیغمبر کہنے لگے اج اینو آ لین دے. جویں استاد کہندے نا جدوں پتر بچہ سٹوڈنٹ کافی چھٹیاں تو بعد جاوے نا تے پیغام بھیجدا ہے اینو جا کے دس تو آ صحیح تیریاں ہڈیاں توڑ چھڈنیاں نے. بیٹا پتر نو آندا ہے تو اتنی دیر باہر رہے آوارہ پھردا رہے اج ذرا آ صحیح کر تیری خیر نہیں. اسی طریقے نال حضرت سلیمان پیغمبر تنبیہ کردے ہویا ڈراندے ہویا فرمان لگے لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا اج ہد نو آ لین دیو عذابًا شدیدًا. اے چھوٹی موٹی پھینٹی نہیں عذابًا شدیدًا سخت پھینٹی نو لاواں گا. اس نو سخت پھینٹی لاواں گا. اولا اذبحنہ فرماندے نے یا میں اینو ذبح کر دیاں گا. کی کراں گا یعنی اتنی سخت پھینٹی اتنی سخت سزا کہ اس کو زندگی تو محروم کر دیاں گا. اس لیے میں اس کو ذبح کر دیاں گا. اولا یاتینی بسلطان مبین. ہاں بچن دی ایک صورت ہوئے گی یہ واسطے جی میں پتر نو باپ مارن لگتا ہے نا تے پتر آتا ہے ابا جی سن لو اج میں بڑی چنگی خبر لے کے آیا. اج ابا جی پوچھو تو صحیح میں کتنے گیا سا پتر کتنے سے سارا دن کو نظر ہی ہے ابا جی اج میں محفل میلاد سنتا رہے. لے ابا جدو اینی گل سنتا ہے وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پتر تو کتنے ہے ابا جی میں مسجد چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کرتا رہا. دعا کرو کدی کدی پتر ادھر بھی غائب ہو جایا کرے مسجد کے اندر آ کے قرآن بھی پڑھ لیا کرن. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے. تو حضرت سلیمان پیغمبر کہنے لگے اولا یاتینی بسلطان مبین. ایک صورت ہوئے گی ہد بچن دی کہ میرے کول کوئی خبر ایسی لے کے آوے جے نال میرا اندر والا خوش ہو جاوے. جی ابا خوش ہوئے کہ پتر تے محفل سے کوئی نہیں اما بھی آندی ہے کوئی گل نہیں رہن دے نہیں مارنا. وہ محفل تے ہی بیٹھا رہے نماز ہی پڑھتا رہے نا قرآن ہی پڑھتا ہے پھر کی ہو گیا اگے پیچھے بھی تے ہمارا پھردا ہے نا تے اج تے اللہ دے کام دے وچ مشغول رہے. حضرت سلیمان کہندے نے بچن دی صورت ایک ہو سکتی ہے میرے کول کوئی اچھی خبر لے کے آوے. فمکث غیر بعید ہد کچھ زیادہ دیر جتھے بھی گیا سی نہ ٹھہریا. تھوڑی دیر تو بعد واپس آیا. فقال احط بما لم تحط به تے آگے کہنے لگا اے سلیمان پیغمبر آج میں ایسی انوکھی شے دیکھ کے آیا میں معلوم کر کے آیا جڑی تساں بھی آج تک ویکھی نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. جناب میں شہر سبا ملک سبا دے کولوں بنبأ یقین ایسی یقین والی خبر لے کے آیا جے دے اندر شک کی کوئی نہیں جے دے اندر شک کوئی نہیں. اچھا اللہ والے دے لشکری بھی پھر اللہ والے ہوندے نے نا. وہ جے غائب ہویا تے کوئی سر دی خبر بھی لے کے آیا ہے. اللہ کرے ساڈے پتر بھی جدوں انج کی دے کے پیچھے ہوندے سر دی خبر ہی لے کے آیا. ارشاد فرمایا انی وجدت تمرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. فرماندے نے وہ ہد کہنے لگا انی وجدت امرأۃ. اے سلیمان پیغمبر میں ایک زنانی ویکھی ایک عورت ویکھی تملکہم بادشاہی کر دی وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. انہوں اللہ دیا نعمتاں دے وچوں تھوڑی تھوڑی ہر نعمت اللہ نے اس کو عطا کیتی ہے. یعنی ایسی نعمتاں جڑیاں دوسرے ملکاں دے بادشاہاں دے کول نہیں اللہ نے وہ بھی اس کو عطا فرمائیاں نے بھاویں تھوڑیاں تھوڑیاں دتیاں نے. من کل شیء ولہا عرش عظیم. تے ایک انوکھی بات ویکھیا ایڈا تخت میں کسے دا نہیں ویکھیا عرش عظیم. او دا تے تخت ہی بڑا بڑا ہے. اس دا تخت اس دے بارے مفسرین فرماندے نے تخت اتنا بڑا سی 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑا.
تصور کرو گزاں دے اندر پیمائش کرو تو کتنا بڑا تخت بنے گا، 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، جڑا سونے ہیرے جواہرات دے نال مزین خوبصورت، جس دے اوپر او ملکہ سبا بیٹھدی سی اور اپنے احکامات جاری کردی سی۔ اللہ رب العزت ایک ساتھ فرماندے کہنے لگے وجدتها وقومها يسجدون للشمس، کہنے لگے ہد کہنے لگا اے سلیمان پیغمبر وجدتها میں انہوں نے ویکھے وقومها اس قوم نو یسجدون میں اس قوم نو ویکھے کی کر دیں یسجدون سجدے کر دیں للشمس سورج نو۔ اللہ نے کتنی نعمتاں دیتیاں، کتنی مہربانیاں فرمائیاں، لیکن اس کے باوجود سجدے کس نو کیتے جا رہے ہیں؟ سورج نو۔ پتہ چلیا جیڑی قوم اللہ دیاں نعمتاں تے ناشکری کر دیئے، ناشکری کر دیئے، پھر او قوم کفار دے طریقے تے عمل کر دیئے۔ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا من دون اللہ، اللہ دے علاوہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تے اے سلیمان پیغمبر جدوں وہ سورج نو سجدہ کر دینے، پیڑے پٹھے کم کر دینے، شیطانی والے کم کر دینے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انہاں دے سامنے انہاں کماں نو بڑا سجا سوار کے پیش کیتے، جویں اج ساڈیاں شادیاں دے ہجڑیاں دا ناچ، بندے آندے نے اے تے ساڈی ٹور ہے، اے تے ساڈی شان ہے، اے تے ساڈی شوکت ہے، اے شیطان والوں ساریاں گلاں نے نا۔ شیطان آ کے آندا بھائی تیرا امیج بلند ہو جائے گا، تیری بلے بلے ہو جائے گی۔ اسی طرح ملکہ سبا دی قوم نو اللہ رب العزت ارشاد فرماندے کردے تے پیڑے کم سن، لیکن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انہاں دے پیڑیاں کماں نو خوبصورت کر کے شیطان نے انہاں دے سامنے کیتا ہویا سی، تائیوں تے باز نہیں سی آندے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے انہوں سیدھے رستے تے روک دیتا سی۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ راہ ہدایت نہیں سن پاندے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماندے اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ کیوں نہیں سجدہ کر دے اللہ نو، یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ قوم کیوں نہیں اللہ رب العزت نو سجدہ کر دی، سورج نو سجدہ کر دیے جس دی ملکہ نو اللہ نے تمام نعمتاں دے نوازیا ہے۔ یخرج الخبء فی السماوات والارض، اس مالک نو کیوں نہیں سجدہ کر دی جڑا رب زمین تے آسمان دے وچوں جو چاہندا ہے نکال دیندا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ اللہ اس کو سجدہ نہیں کر دے جڑا ظاہر نو بھی جان دے خفیہ نو بھی جان دے، یہ تو اللہ دی شان ہے۔ اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ دی عطا نال فرمایا کرتے سن وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَتَّخِذُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں اللہ دا پیغمبر تانوں دسنا گھر دے اندر کی کھا کے آئے ہو تے کی چھپا کے آئے ہو۔ اللہ دی شان تو برابر ہے نا، اللہ نے اپنے نبیوں کو شاناں اور عظمتاں عطا فرمائیاں ہیں۔ تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ سلیمان پیغمبر کہنے گے ہد ہد اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، بے شک اللہ رب العزت کارساز ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہوا رب العرش العظیم، سو ہد ہد سب عرشاں تو تختاں تو بڑا تخت میرے رب العالمین دا تخت ہے۔ وہ کہنے وہ ملکہ سبا دا تخت بڑا بڑا ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان نے فرمایا اساں ہن ویکھاں گے کہ جڑیاں تو گلاں کیتیاں نے سچیاں نے من الکاذبین یا جھوٹیاں کیتیاں نے۔ وہ سلیمان پیغمبر جاندے سن اللہ دی عطا نال کہ گلاں سچیاں نے، لیکن اگر اے مکالمہ نہ ہوتا تے گلاں ساڈے تک پہنچنیاں کیویں سن؟ اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، فرمان لگے اے میرا پیغام لے جا تے جا کے دھیان دے نال او دے کول پہنچا دے ماذا يرجعون، تے پھر ویکھو اس خط دا اس پیغام دا جواب کی دین دی۔ قالت یا ایھا الملأ، اے ہد گیا جا کے اس نے کراس کیتا، اے اپنا کھڑکی کراس کی تھی، اندر جا کے ملکہ بلقیس دے تخت تے اس سیدنا سلیمان پیغمبر دا خط جس کے اوپر لکھا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ سلیمان، حضرت یعنی بسم اللہ شریف کو آغاز کیتا اور لکھیا کہ اے جڑا خط ہے سلیمان پیغمبر دی طرفوں ہے، جدوں
لکھیا اللہ ارشاد فرماتا ہے قالت یا ایھا الملأ، اس نے وہ خط اٹھایا، ایک انہونی بیٹی میرے کمرے کے اندر تو کوئی آ نہیں سکتا، اے خط کون دے گئے؟ جب وہ خط اٹھایا کہنے لگی القی الیہ کتاب کریم، آن لگی بے شک اپنے ایلچیاں کو کہنے لگی انی القی الیہ کتاب کریم، بے شک ویکو تے صحیح میرے ہاتھ بڑی عزت والا تکریم والا خط آیا ہے، بڑی عزت والا خط ہے۔ پتہ چلیا پاویں کافرہ سی پر نبی دے خط دی تکریم کی تھی، اللہ نے نتیجہ کی دیتا، نبی دے خط دی تعظیم توقیر اور عزت کا اللہ رب العزت نے اس کو مسلمان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز ادب دے اندر ہے، بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، منزل مقصود نہ پہنچیا۔ باج ادب دے کوئی حضرت امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جنازہ دیکھیا، میں نیو یارک ٹائمز دی رپورٹ پڑھ رہا سا، انہوں نے کیلکولیشن کی تھی، کہنے لگے 1 کروڑ تے 70 لاکھ دے قریب مجمع ایسی جنازے تھے۔ وہ مجمع کیوں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کیتے، عزت کی تھی، توقیر کی تھی اور انہوں نے تعظیم کی تھی۔ گو کے اداریاں دی سامنے ایک دیوار بھی انہوں نے کھڑی کی تھی، لیکن اس دے باوجود رسول اللہ دے دیوانے نے دیوانیاں بار انہوں نے تسلیم کرنے دا حق ادا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا عزت اسے دی ہے ایتھے بھی آخرت دے اندر بھی جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی غلامی دے اندر جڑ گئے۔ میں حسن نثار صاحب جیو نیوز دے اینکر پرسن نے، سینئر اینکر پرسن اور جنگ گروپ دے سینئر کالم نگار بھی نے، میں جمعہ تو پہلے انہوں نے کلپ سن رہے سن، کہنے لگے کاش مینوں پہلے پتہ ہوندا بابا رضوی ایڈی بڑی شے سی تے میں انہوں ملدا۔ او حضرت سیدنا نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے نا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اصل زندیاں دی قدر کرانا لے، میں خدا دی قسم بڑے بڑے مخالفین دے انٹرویوز سنے، اصل زندیاں دی قدر کرتے، زندگی اصل گزارنے پتھر مارن تے، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، تے جدو بندہ دنیا تو ٹر جاندے پھر بھولاں دی چادراں پانے انہوں نے زندگی سے قدر کریے۔ یہی اللہ رب العزت دی نعمتوں دے وچوں بہترین نعمت ہے۔ تو ارشاد فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط کھول کے پڑھے تو کہنے لگی لکھے انہ من سلیمان، بے شک سلیمان دی طرفوں، و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک اس ذات دے بابرکت نام دے کولوں جیڑا رحمان بھی ہے تے رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ خط لکھن دا ڈھنگ بھی حضرت سلیمان پیغمبر سکھا رہے ہیں کہ جدوں خط لکھو پاک ذات دے نام تو آغاز کرو، اللہ تعلو علیہ وقتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے لکھیا اللہ تعلو علیہ، کہ میرے تو اچھی اڈاری نہ ماری، میرے تو کوئی اچھی اڈاری نہ ماری۔ بے شک اسی سادہ لوگ ہاں، بے شک بابا خادم حسین رضوی سادہ سی، لیکن خدا دی قسمیں بڑے بڑے دنیا داراں دے منہ تے زراٹے دار تھپڑ مار کے گیا انہاں دا جنازہ کہ تساں اس پبلک تے ظلم و ستم ڈھائے، اتنے ظلم ڈھائے 6 مہینے تک انہاں دے اوپر پانی والے کمبل رکھے، لیکن آ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انہاں ظلماں دے باوجود جنازے دے اندر آ کے دس دیتا، جس طرح امام احمد بن حنبل فرماندے سن میرا جنازہ فیصلہ کرے گا حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے۔ انہاں دے جنازے میں اپنا عرض کرا شادرہ موڑ تے ساڈی گڈی کھڑی تے شادرہ موڑ تو اسی پیدل چل کے گئے، کوشش سی کہ مینار پاکستان دے سا اندر گراؤنڈ کے اندر داخل ہو جائے گی، لیکن جدو اگے گئے تے منظر ہی کچھ اور ویکھیا۔ رسول اللہ دے غلام دے جنازے تے اپنی بخشش میں امید ہے اللہ دی بارگاہ کے اندر اس عاشق صادق دے جنازے تے جس نے شرکت کی تھی اللہ دی بارگاہ چ امید ہے اللہ اس دی بخشش فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اس ساتھ فرماندے قالت یا ایھا الملأ افتغنی فی امری، بولی اے میرے لشکریوں، میری فوج دے سرداروں، ایھا الملأ افتغنی، مینوں اس معاملے دے اندر فی امری مشورہ دیو۔ اے خط آیا ہے سلیمان پیغمبر دا تے ڈاٹے انہوں نے لکھے تے 2-3 جملے نے، پر اللہ دے نبی دے 1-2 جملے دے اندر بھی بڑا روح بندا ہے۔ مینوں مشورہ دیو میں ہن کراں کی؟ پتہ چلیا بندہ کیٹا بھی اعلیٰ عہدے تے ہوئے چھوٹیاں کولوں مشورے لین وچ ہمیشہ برکت ہوندی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام بھی ہر آج کل بندے نا اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں کہ نہیں میں کسی دی نہیں سننی، اور یاد رکھنا جڑا بندہ کسی دی نہیں سنتا ہمیشہ نقصان اٹھاندا ہے۔
امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی ہستی کائنات عرش و سما بھی اندر اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، لیکن جدوں بھی کوئی معاملہ پیش آتا اپنے صحابہ دے کولوں مشورہ لیا کر دے سن، اور پھر اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا جماعت تے اللہ دا ہاتھ ہے، جماعت تے کی مطلب جڑے لوگ مشورہ کرتے ہیں انہاں دے وچ پھر اللہ برکت پیدا فرما دیندا ہے۔ فی امری مینوں مشورہ دیو، ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، میں کسی معاملے دے اندر کتے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنا حتی تشہدون، جنی دیر تک تساں میرے کول حاضر نہیں ہو جاندے۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، وہ بولے کہنے لگے اسی زور والے ہیں، ایہو جے بھی تے مشیر ہوندے نے نا غلط قسم دے، یاد رکھنا بڑے بڑے بندیاں نو، بڑے بڑے وزراء نو، بڑے بڑے قائدین نو، بڑی بڑی حکومتاں نو صرف وزیر تے مشیر غلط مشورے کی وجہ تو اس حکومت نو ڈبو دیندے نے۔ یہ یاد رکھنا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ کی حکومت آئی نا تو سسٹم تھوڑا جہا متزلزل ہویا، تے کئیاں جا کے گل کیتی حضرت ایک ہی گل ہے، سیدنا عمر ابو بکر دا دور آیا حکومت بڑی اچھی چلتی رہی، سیدنا فاروق اعظم دا دور ہے سسٹم بڑا پیارا چلتا رہا، سیدنا عثمان غنی دا دور ہے، گو کہ آخری وقت دے اندر بلوائیاں نے حملہ کیتا اور سسٹم دے اندر خرابی پیدا کی، لیکن مجموعی طور تے سسٹم بہتر چلتا رہا، نظام ٹھیک چلتا رہا، نظام حکومت تے تہاڈا دور دے اندر بڑا سسٹم عجیب جہا ہو گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے سن انہاں دے دور خلافت دے اندر انہاں دا مشیر میں سا تے میرے دور خلافت دے اندر تسی جے میرے مشیر بن گئے ہو، یعنی مشیران دی مشورے ایک اثر انداز ہوندے نے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدھر خط لکھیا ملکہ بلقیس نو مشورہ طلب کیتا تے مشیر کی کہنے لگے قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، گھبران دی لوڑ نہیں، اسی بڑے طاقت والے ہاں، بڑی سخت لڑائی لڑ سکنے ہاں، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، تیرا ایک اشارہ ہون دی لوڑ ہے، اختیار تیرا، تو نظر کر تے ویکھ اسا سلیمان دے لشکر نال لڑدے کیویں ہیں۔ لیکن انہاں نہیں سی پتا کہ نبیاں دی شان اے وے ایک پاسے 3000 دا لشکر ہوئے اور پھر دوسری سائیڈ تے اونٹ ذبح کر کے بوٹیاں کھائیاں جا رہی ہون اور چرخے کھائے جا رہے ہون، مٹن کھائے جا رہے ہون، مختلف انواع قسم دے کھانے تناول کیتے جا رہے ہون، دوسری سائیڈ تے 313 بھوکے پیاسے مجاہدین دا لشکر، پیٹ تے پتھر بننے ہوئے، کھان واسطے کوئی چیز بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ فتح و نصرت 3000 نو نہیں 313 نو عطا فرماندا ہے۔ یاد رکھنا بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ایک گل فرمایا کرتے سن کہ تواڈے ایٹم دے کولوں کفار نہیں ڈردے، میری اس گفتگو دے کولوں ڈردے نے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ یاد رکھنا صاحب علم و دانش افراد بیٹھے نے، جنگاں کدی بھی اسلحے دے زور تے نہیں لڑیاں جاندیاں، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر اسلحے دے زور تے صرف لڑی جاندی 1965 دے اندر ساڈے کول تھوڑا اسلحہ سی، جدوں 1971 دی جنگ گئی اسلحہ ڈھیر سی، لیکن اس وقت ماحول خراب ہو گیا، اس وقت پہلے نعرے تکبیر بلند ہوندا سی، عشق مصطفیٰ سینے دے اندر سی، خوف خدا دل دے اندر سی، لیکن جب 1971 دی جنگ آئی تو نور جہاں نو واسطے کھڑا کر دیتا گیا، جوانوں دے جذبات نو اپنا گرمان واسطے۔ یاد رکھنا جنگ جدوں بھی جیتی جاندی ہے جذبہ ایمان تے جیتی جاندی ہے، اسلحہ بعد دے اندر ہے، اسلحہ اسباب دے وچوں ضرور ہے کہ اس دے نال جنگ لڑو، لیکن حقیقی جنگ جدوں بھی مسلمانوں نے جیتی ہے۔ اے میدان بدر دی جنگ دیکھو 3000 سی، لشکر بھی زیادہ، قوت بظاہر بھی زیادہ، کھان پین بھی زیادہ، انتظامات بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، ادھر اسلحہ بھی تھوڑا، بھوک پیاس بھی، سامان بھی تھوڑا، کھان پین بھی دے معاملات بھی تھوڑے، لیکن اس کے باوجود 313 نو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کیوں؟ انہاں دے دلاں دے اندر عشق مصطفیٰ ٹھٹھا مار رہے سی۔ اللہ رب العزت ساڈی پاک آرمی دے جواناں دے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا فرمائے، اور اللہ کریم جدوں کیتے ایسا وقت آئے دعا کرو اللہ لبرل چیف سانو نہ عطا کرے، اللہ دیندار نڈر بے باک اور صاحب ایمان بندہ، ایسا بندہ اس وقت جدوں خدا نہ خواستہ وقت آئے ایسا بندہ عطا کرے جڑا صفے اول دے اندر کھڑا ہو کے آ کے میں پہ جانا تساں بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو اگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔